السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 96۔ وہی سلسلہ وار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا، اور میں مختصر ان کا قصہ سنا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے نیکیوں کی وجہ سے خاندانوں میں خیریں چلتی ہیں۔ شہر حران میں ایک ترکی تاجر رہتا تھا، یہ بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے پاس انگور، انار اور سیب کے بڑے بڑے باغات تھے، شاندار کوٹھیاں تھیں، دولت کی ریل پیل تھی۔ ایسو آرام کی کون سی چیز تھی جو اس کے پاس نہ تھی؟ لوگ اسے دیکھ کر اس کی زندگی پر رشک کرتے تھے، لیکن ایک ٹینشن میں رہتا تھا، اور وہ ٹینشن یہ رہتا تھا، ہمیشہ فکر میں رہتا تھا وہ یہ کہ اس کی ایک ہی نوجوان لڑکی تھی جو بڑی خوبصورت، نیک اور سلیقہ والی، ادب، تہذیب، علم و ہنر، نیکی اور دینداری اور خوبصورت اور خوبصورت سبھی خوبیاں اللہ نے اسے دے رکھی تھی۔ گھر گھر سے اس کے پیغام آ رہے تھے، کیونکہ یہ ترکی تاجر ایک اونچے شریف خاندان کا آدمی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھا تھا، طبیعت میں نیکی اور بھلائی بھی تھی۔ اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر لائے، لیکن ترکی تاجر کا دل کسی بھی لڑکے کے لیے نہ ٹکتا تھا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے پیغام آئے، لیکن باپ نے ہر جگہ انکار ہی کیا۔ وہ جس قسم کے لڑکے سے اپنی پیاری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا، ابھی تک اسے کوئی ایسا لڑکا مل نہ سکا۔ اس تاجر کے ایک باغ کی کئی باغات تھے۔ جو بڑا باغ تھا، اس کی دیکھ بھال کا جو کام کرتے تھے، ان کا نام تھا مبارک۔ جو مینیجر تھے، ان کا نام تھا مبارک۔ وہ واقعی بڑے مبارک، بڑے ہی نیک، دیندار آدمی تھے۔ تاجر کے دل میں ان کی بڑی عزت تھی، اور ہر کام میں وہ ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے یہ ترکی تاجر اپنے باغ میں گیا۔ مبارک وہاں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مالک کو دیکھ کر جھٹپٹ آئے، سلام کیا اور بات چیت ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالک نے کہا، میاں مبارک، ایک میٹھا سا انار تو توڑو لاؤ۔ مبارک جو ہے باغ میں گئے اور ایک خوبصورت بڑا سا انار توڑ کر لائے۔ مالک نے توڑا اور چند دانے منہ میں ڈالے۔ ارے یہ تو بہت کھٹا ہے، تم کیسا انار توڑ کے لائے؟ مالک نے غصے سے پوچھا، کیسا انار توڑ کے لائے تم؟ یہ تو میٹھا نہیں ہے۔ حضرت مبارک نے کہا، حضور اور توڑ لاؤں؟ مالک نے کہا کہ ہاں جاؤ، ذرا میٹھا سا توڑ کے لائیو۔ اتنے دن ہو گئے، ابھی تک تمہیں یہ نہ معلوم ہوا کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے؟ تو مالک نے کہا کہ حضور مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ مجھے آپ نے کھٹے میٹھے انار چکھنے کے لیے تو مقرر نہیں کیا ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ باغ کی دیکھ بھال کروں۔ مجھے اس سے کیا مطلب کہ کس پیڑ کے انار میٹھے ہیں اور کس پیڑ کے کھٹے ہیں؟ مبارک کی یہ بات سن کر مالک بہت خوش ہوا، دل ہی دل میں کہنے لگا کہ مبارک، تمہاری دیانتداری مجھے بہت پسند آئی۔ یہ تو آدمی نہیں، فرشتہ لگتا ہے۔ بھلا ایسے لوگوں کا کام باغ کی حفاظت ہے۔ یہ شخص تو اس لائق ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر کام میں اس سے مشورہ لوں، اور اس کی صحبت میں رہ کر نیک اور دینداری میں بھی سیکھوں۔ چنانچہ مالک نے مبارک سے کہا، بیٹا مبارک، اب تمہاری ڈیوٹی میری کوٹھی میں ہے، باغ میں دوسرا نوکر بھیج دیں گے ہم۔ اب کوٹھی میں رہنے لگے مبارک۔ وہاں ایک مرتبہ یہ مالک جو ہے بہت ہی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو مبارک نے پوچھا کہ حضرت بہت ٹینشن میں ہے، کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو کیا بتائیں، بہت فکر مند ہوں۔ نہیں بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی رستہ حل کرے تمہارا۔ تو میری ایک ہی لڑکی ہے اور بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جوان لڑکی جب گھر میں بیٹھی ہو تو ماں باپ کو فکر بہت ہوتی ہے، مناسب رشتہ مل جائے تو زندگی بھر سکھ اور چین ہے، اور کسی برے سے خدا نہ خواستہ پالا پڑ جائے تو زندگی بھر کا رونا ہے، تمہیں کوئی حل بتاؤ۔ مالک نے کہا حضور میرے نزدیک تو اب، یا مبارک سے کہا تو مبارک نے کہا ہے کہ حضرت کوئی دیندار لڑکا دیکھ لو، یہ مبارک نے رائے دی۔ تو مالک جواب دے رہا ہے کہ حضور میرے نزدیک تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے کہ آپ، میں دیندار لڑکا تو ڈھونڈ لوں گا، لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ سے اچھا لڑکا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، افوض امری الی اللہ، میں میرے سارے معاملات کو اللہ کو سونپتا ہوں۔